رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں گے۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جبکہ حساب قائم ہوگا، آمین۔ ہم تفسیر سے دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جس مقصد میں سرگرم تھے اس کے لیے انہوں نے دعا کی، انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، انہوں نے یہ دعا کی اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا اور میری اولاد کو بھی، میری اولاد میں سے بھی جو لوگ ہوں نا، میری ذریت میں سے بھی جو لوگ ہوں گے۔ انہوں نے دعا کی کہ جیسے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بسایا جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی، اہل ایمان کے لیے بھی دعا کی، اور یہ دعا کی اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ تو اب جس پوائنٹ کی طرف میں آ رہی ہوں کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں میں سے نہیں تھے وہ۔ تو اس وقت تو انہوں نے دعا کر لی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ کہہ دیا تھا، اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کے لیے نا استغفار کرتا رہوں گا۔ لیکن اس وقت تک اللہ کا یہ حکم نہیں آیا تھا نا۔ اللہ کا حکم جب بعد میں آیا تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ آپ جو ہے جو کفار و مشرکین ہیں ان کے لیے شدید اگر وہ اصرار بھی کریں آپ ان کے لیے استغفار کی دعا نہیں کر سکتے، یہ بڑی مطلب ہلا دینے والی بات ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، اور آپ نے جو دعا اپنے والد صاحب کی نہیں کی تھی، چونکہ اللہ نے روک دیا آپ نے وہ دعا اپنے والد کے لیے نہیں کی۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ مزید تفسیر اور مزید آیات، حضرت ابراہیم نے اس دعائے مغفرت اپنے باپ کو اس وقت اس وعدے کی بنا پر شریک کر لیا تھا جو انہوں نے اپنے وطن سے نکلتے وقت کیا تھا۔ انہوں نے یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سأستغفر لک ربی، ان قریب میں بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے اپنے رب سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا، جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو انہوں نے پھر صاف صاف جو ہے نا اس سے ایکسکیوز کر لیا، تبری فرما دی۔ یہ توبہ سورہ توبہ میں جب حکم آیا 114 میں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، جس کا ریفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو انہوں نے نا پھر صاف صاف کہہ دیا کہ میں یعنی انہوں نے پھر کہ میں آئندہ اب اپنے والد صاحب جو کہ کفار و مشرک تھے میں ان کے لیے معافی نہیں، مغفرت نہیں طلب کروں گا۔ تو یہی سے ہمارے لیے مطلب عملی وہ نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں آپ لوگوں نے ابھی یہ سنی تھی آیات بھی اور اس کی قرأت سنی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ وہ آیات ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور یہ سارا کچھ۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کو ہم حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان سے سختی بھی کرو اور ان کے بستر بھی الگ کر دو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ مسلم کی سے روایت ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اللہ نیک اولاد کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں کی ہیں، اور پھر ہمیں بھی مطلب یہاں سے ایک لیسن مل رہا ہے نا۔ تو اب اس کا عملی نقطہ، والدین کو دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نمازی بن جائے، اور اس سے پہلے یہ کہ والدین بلکہ خود بھی ہوں نمازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی 40 نمبر میں
یہ جو ترجمہ ہے آیت کا، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند فرما۔ اس طرح اور بھی مثالیں نظر آتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم کسی کفار اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے روکا ہے۔ دوسرے ہمیں بے شمار مقامات پہ ہمیں یہ آیات نظر آ رہی ہیں کہ ہم اولاد کو نماز کی تربیت بھی دیں اور ان کے لیے دعا بھی مانگیں۔